الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کی بارگاہ میں پہنچانے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا، ہادی یوسف الختم الرسل، مولائے کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وانباع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی محنت کے ساتھ ایک بچے نے تاج غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا اور اس کی خواہش تھی کہ اس کو ممبر پر رکھا جائے، اس لیے میں نے اس کے نقاب کو شائع کر دیا۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ غوث الورا کی محفل، غوث الورا کی محفل، جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل، جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل، جو بھی سجا غوث الورا کی محفل، اور پیران پیر ہے وہ روشن ضمیر ہے وہ، پیران پیر ہے وہ روشن ضمیر ہے وہ، بیٹی کو ایک نظر میں، بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل، جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل، اور بغداد والے آقا، بغداد والے آقا کی
غوث الورا کی محفل. اور حقیقت کے آئینے میں یہ شعر کچھ مطلب حضرات، غوث الورا کی محفل وہ 12 سال ڈوبی، وہ 12 سال ڈوبی، 12 تیوں کی کشتی وہ 12 سال ڈوبی، 12 تیوں کی کشتی. سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم پل میں تیرا رہے ہیں. غوث الورا کی محفل، غوث الورا کی محفل. اور آخری شعر واقعات کی روشنی میں سماعت کر لیں حضرات. تم دیکھتے ہو جن کو، حضرت بہلول دانا کا واقعہ تو آپ نے کہا کے سامنے رکھا سماعت کریں. تم دیکھتے ہو جن کو ریتوں سے کھیلتے ہیں، تم دیکھتے ہو جن کو ریتوں سے کھیلتے ہیں. دراصل وہ زمین پر، دراصل وہ زمین پر جنت بنا رہے ہیں. غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام عاشقان غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 11ویں شریف کی عید غوثیہ کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے. خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے، وسیلے سے ہم تمام کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے اور جنت میں سرکار کا پڑوس نصیب فرمائے. حضرات محترم، آج جمعہ کا دن بھی ہے، عید کا دن ہے، اور آج 11ویں شریف بھی ہے، بڑے پیر کا دن ہے، یہ بھی سنیوں کے عید کا دن ہے. تو آج ہمارے آپ کو، ہم کو اور آپ کو ڈبل عید مبارک ہے. سبحان اللہ. یہ ڈبل عید صرف سنیوں کے لیے ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ عید صرف دو جانتے ہیں، ایک بقر عید اور ایک عید ہے نا. وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بقر عید و عید رمضان ہے سبھی کے لیے، ہے مسلمانوں کے لیے. بقر عید و عید رمضان ہے مسلمان کے لیے، اور عید میلاد النبی کو عالمی تیوہار لکھے، کیونکہ عید میلاد النبی جو ہے سرکار کے آنے سے جو ہے صرف فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہوا ہے، پورے عالم کو ہوا ہے، سب کو فائدہ ہوا ہے. تو جو وہ عید ہے 12ویں کی، وہ عالمی تیوہار ہے، وہ سب کے لیے ہے. سرکار سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے عید غوثیہ بھی ہے اور جمعہ کا دن ہے تو عید بھی ہے. سبحان اللہ. اور عید کے دن خوشی منائی جاتی ہے.
تو اس لیے میں نے آپ کو عید غوثیہ کی مبارکباد دی، اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں بات آئی کہ آج جمعہ بھی ہے تو عید کا دن ہے، ڈبل عید کی مبارکباد پیش کی جائے گا۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے 2 جمعہ سے نیکوں کی صحبت اور بدوں کی سنگت کے برے اثرات اس کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور میں نے کہا بھی تھا کہ انشاءاللہ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ یہ پورا مہینہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور بات تو یہ کہ بھئی اولیاء اللہ کی بات اگر ہم ساری زندگی اسی کو مضمون بنا لیں اور اسی عنوان پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر عنوان ولایت جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جب وعظ فرماتے تھے تو علماء اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، ان کی تقریر، ان کے وعظ کو سن کر کے علماء اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے کہ بھائی کیا باتیں بیان کر رہے ہیں، جن کی باتوں کو اس دور کے بڑے بڑے علماء جن کی باتوں کو اس میں کپڑے پھاڑ لیں، آج ہمارے پاس کیا ہے، آج ہمارے پاس کیا، ہم کتنا ہے، کتنے پانی میں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ساری زندگی کا عنوان ولایت، ہم مضمون ولایت اور موضوع ولایت کو اپنا موضوع سخن بنا لیں تو بھی کما حق ہم ولایت کے، اولیاء اللہ کے، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے موضوع، حالات اور ان کے عنوانات پر مکمل گفتگو نہیں کر سکتے، مگر انشاءاللہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا ان کے تعلق سے گفتگو کریں گے اور ان کے ارشادات کو، ان کے فرمان کو انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا جو موضوع تھا نیکوں کی صحبت، اس کے تعلق سے پچھلے 2 جمعہ سے گفتگو چل رہی ہے، میں نے کہا تھا انشاءاللہ یہ عنوان رہ گیا، آگے ان کو بیان کریں گے، تو اس کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حملہ بولا جاتا ہے، ہمارے آپ کے اوپر دھاوا بولا جاتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ سنی علماء اصلاح نہیں کرتے اور اولیاء اکرام کے تعلق سے بہت باتیں کرتے ہیں، ان کی صحبت کے تعلق سے مجھے ہی لے لیں آپ، پچھلے 2 جمعہ سے میں صحبت، نیکوں کی صحبت کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں، تو کل کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حضرت کیا بات ہے، نیکوں کی صحبت کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں بار بار، تو اس سے فائدہ کیا ہے، ملا کیا ہے؟ تو آج اسی فائدے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو بھی تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کیے تھے ہم لوگ، آج بھی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے دوستی کا فائدہ کیا حاصل ہوتا یا نہیں ہوتا، کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے، وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، جلدی وقت چلا جاتا پتہ نہیں چلتا ہے، تو کم وقت میں آج انشاءاللہ جلدی اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، باتیں کچھ بیان کرتا چلوں۔ قرآن مجید میں آپ اس تقریر کو اس بارے میں جو ہے اور اولیاء کرام اور علماء کرام سے آپ سنتے آئے ہوں گے، بس چند جملے آپ لوگوں کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں کہ بھائی قرآن مجید میں اصحاب کہف کے تعلق سے پوری مکمل تفصیل موجود ہے نا، اصحاب کہف کے تعلق سے قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہی سورہ کہف جس کو کہا جاتا ہے 15واں پارہ موجود ہے، اور سورہ کہف کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھے گا وہ کبھی تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوگا، اور جو سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھے گا تو وہ سورہ کہف کل میدان محشر میں اس انسان کے لیے نور ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ سورہ کہف کے فائدے ہیں۔ تو سورہ کہف میں اصحاب کہف کا پورا ذکر ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ 309 سال تک، 3 صدی تک وہ اللہ والے غار کے اندر رہے، ہے نا، آپ تو علماء کرام سنتے آئے ہیں۔ ان اللہ والوں کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، ہے نا، اللہ والوں کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ انہوں نے جب وہاں سے نکلے تو کتا بھی ساتھ ہو لیا، سوچا کہ بھائی یہ کتا ساتھ ہو رہا ہے، اس کو مار کے بھگایا جائے، کہ یہ آواز کرے گا، چیخے گا، آواز کرے گا تو لوگ جاگ جائیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے۔ کتے کو مار کے بھگانا چاہا تو کتے نے کہا کہ اللہ کے دوستوں، اللہ کے ولیوں، مجھے اپنے سے دور نہ کرو، میں غدار نہیں
میں تمہارا وفادار ہوں، میں تمہاری صحبت چاہتا ہوں، تمہاری سنگت چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ذہن کو حاضر رکھیں اور ان باتوں کو سنیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سنگت ان سے دوستی کا کیا فائدہ ہے، ارے قرآن میں ہے کہ کیا فائدہ ہے، قرآن میں ہے کہ کیا فائدہ ہے؟ کتے نے کہا کہ میں غدار نہیں ہوں، وفادار ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے لو، اپنے ساتھ رہنے دو۔ کتے کو ساتھ رکھا کتنے دنوں تک بھائی؟ 309 سال تک سوئے رہے، 309 سال تک۔ اللہ تعالیٰ کتے کی اس ادا کو، اس بیٹھنے کے طرز کو قرآن کریم میں فرما دیا، سبحان اللہ، کلام الہی ہے، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید۔ وہ لوگ بھی سن لیں جو کہتے ہیں کہ صحبت کا کیا فائدہ ہے، سنگت کا کیا فائدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، کتا غار کے دہانے پر، غار کے منہ پر اپنے پنجوں کو پھیلائے بیٹھا تھا۔ یعنی کتا ولیوں کی صحبت میں رہا۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کل کوئی ضعیف کہہ دے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، جس کو ہم مانیں گے نہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ میں اپنے بارے میں نہیں کہتا، اپنی بات نہیں کرتا، میرے باپ کی بات نہیں کرتا، نہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بات کرتا، نہ کسی بزرگ کی بات کرتا، نہ میں حدیث ضعیف کو سناتا۔ یہ قرآن ہے، قرآن بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بیٹھنے، قرآن میں کتے کے بیٹھنے کی ادا کو بیان کر رہا ہے، کتے کے بیٹھنے کی ادا کو بیان کر رہا ہے۔ کتا بیٹھا کیسے تھا؟ پروردگار کتے کے بیٹھنے کی ادا کو قرآن میں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، قرآن، یہ قرآن ہے۔ اس میں دین کی بات ہو، نماز کی بات ہو، ذکر کی بات ہو، تسبیح کی بات ہو، معاشیات کی بات ہو، لوگوں کے چلنے کی بات ہو، زوجین کے حقوق کی بات ہو، ماں باپ کے حقوق کی بات ہو، لین دین کی بات ہو، انسان زندگی کیسے گزارے اس کی بات ہو، نبی کے آنے کی بات ہو، نبی کے جو ہے دنیا میں لوگوں کو تبلیغ کرنے کی بات ہو، ذکر کی بات ہو، درود کی بات ہو، اللہ والوں کی بات ہو، مگر قرآن میں کتے کے بیٹھنے کا ذکر، قرآن میں کتے کے بیٹھنے کی ادا، قرآن میں کتا کس انداز سے بیٹھا اس کا ذکر، پروردگار ضرورت کیا ہے؟ آپ سوال کریں نا، پروردگار ضرورت کیا ہے؟ کتے کی بیٹھنے کی ادا کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا کہہ دیتے کتا صاف تھا، کافی تھا، ہم مان لیتے، مگر کتے کی بیٹھنے کی ادا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے، رب بتانا چاہتا ہے کتا جو بیٹھا تھا مؤدب بن کر کے ادب کے ساتھ بیٹھا تھا، ادب کے ساتھ بیٹھا تھا، پنجوں کے بل غار کے دہانے پر بیٹھا تھا، پنجوں کے بل غار کے دہانے پر بیٹھا تھا اور پہرا دے رہا تھا۔ اے دشمنوں، یہ اللہ کے دوست ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اگر اسے تم نے تکلیف دینا چاہا تو سب سے پہلے تم پر دھاوا بولنے والا کوئی اور نہیں، یہ کتا ہوگا، کوئی اور نہیں، یہ کتا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کتا بھی وفادار اولیاء ہے، سبحان اللہ، کتا بھی وفادار اولیاء ہے۔ اور اتنی تک بات موجود نہیں، اللہ اکبر کیا کہنے اس کتے کے۔ آج ہم کہتے ہیں نا، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے آپ کو سگ لکھا ہے، کتا کہا ہے، تو لوگ کہتے دیکھو دیکھو اشرف المخلوقات ہو کر کے کتے کی بات کرتے، اپنے آپ کو سگ لکھتے ہیں۔ ہم نے کہا نادار، یہ جو چلتا پھرتا کتا ہے، ہم اس کتے کی بات نہیں کرتے ہیں، ولایت کی دہلیز کے کتے کی بات کرتے ہیں، جو غوث اعظم کے در کا کتا ہوتا ہے، جو غوث اعظم کے ولایت کی دہلیز کا کتا ہوتا ہے، اس کا مقام اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے، ساری دنیا اس سے خوف کھاتی نظر آتی ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ ہدایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ چلتا پھرتا کتا جسے ہمارا بھگاتے، یہ کتا نہیں،
یہ ولایت کے تحلیل کا کتا ہوتا ہے، اس لیے کہ خیرات جو ملتی ہے بزرگان دین کے در سے ملتی ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں، آپ کسی کے مہمان جائیں، فون کریں کہ بھائی ہم آپ کے مہمان آ رہے ہیں، ہم لوگ 4 آدمی، ہمارے ساتھ ایک کتا بھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہم لوگ 4 آدمی ہیں، آپ کوئی کتا پال رکھا ہو آدمی، ہمیشہ کتا اس کے ساتھ رہتا ہو، اور وہ مہمان جا رہا ہے، 4-5 آدمی کہیں پہ مہمان جا رہا ہے دعوت میں، اب فون کر دیا کہ بھائی ہم لوگ آ رہے ہیں، کھانا وانا تیار رکھنا، تو کتنے لوگ آ رہے ہیں بھائی آپ لوگ؟ اتنی ہی کا کھانا بنائیں گے، تو کہتے ہیں ہم لوگ 4 لوگ ہیں اور 5واں ہمارا کتا بھی ہے، ایسا کہتے ہیں کیا؟ اگر کہیں گے کہ بھائی 5واں ہمارا کتا ہے تو بولیں گے آدمی کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے نا بھائی، تھوڑا وائر شارٹ ہے تھوڑا سا، یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ کتے کا ذکر انسانوں کے ساتھ ہے نا، کیا بات کہیں گے کہ اسکرو ڈھیلا ہو گیا بھائی، آدمی شارٹ سرکٹ نظر آتا ہے بھائی، یہ کون سی بات ہے؟ کتا آ رہا ہوگا، لیکن انسانوں کے ساتھ کتے کا ذکر کرنا کیا یہ بے موضوع بات ہے، یہ بے موضوع بات ہے، انسانوں کے ساتھ کتے کا ذکر کرنا بے موضوع بات ہے، لیکن قربان جائے سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں پر کیا شان ہے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، قرآن میں ہے سورہ کہف میں، اللہ فرماتا کچھ لوگ کہیں گے، وَيَقُولُونَ لوگ کہیں گے، ثَلَاثَةٌ وہ 3 تھے، رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ضعیف حدیث بیان نہیں کر رہا، امام احمد رضا کی بات نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ اور اگر اب بھی تم نہ سمجھو، آج کہتے ہیں ہم جماعتی ہیں، ہم کو تو بھائی ناز ہے کہ ہم جماعتی ہیں، ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکتے، نادان، جو ولیوں کی بارگاہ سے پھرتا ہے بھٹکتا ہی رہتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کہا وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، اگر 3 تھے چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ پروردگار 3 کا ذکر، تیرے اللہ کے ولی ہیں، تیرے ولی ہیں، تیرے دوست ہیں، تیرے مقرب بندے، 3 کا ذکر کافی تھا، کتے کو کیوں؟ آگے کہا نہیں وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، اگر 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا بھی تھا۔ اتنے تک بس نہیں، آگے کہا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے، اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا بھی تھا۔ جہاں جہاں پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوا قرآن میں، جہاں جہاں پر اللہ کے دوستوں کا ذکر ہوا قرآن میں، وہاں وہاں اس کتے کا بھی ذکر ہوا ہے، وہاں وہاں اس کتے کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ایک کتا ولیوں سے پیار کر لے، ولیوں کا ادب کر لے، ولیوں کی تعظیم کر لے، ولیوں سے محبت کر لے، قرآن میں اس کا تذکرہ آ سکتا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات اگر اللہ والوں سے پیار کر لے تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کیا ملے گا کیا ملے گا؟ اس کتے سے پوچھ کے کیا ملا، اس کتے سے پوچھنا کہ کیا ملا۔ آپ کہیں گے مولانا کیا ملا؟ ہم نے کہا ملا یہ، کل جب لوگ جنت میں جائیں گے وہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ یہ فیض، یہ مقام، یہ مرتبہ اس کتے کو نصیب کیسے ہوا؟ اس کتے کو یہ مقام ملا کہاں سے؟ نماز پڑھا تھا، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، زکات دیا تھا، ذکر و اذکار کیا تھا، کیا کیا تھا؟ کون سا عمل، کون سا طریقہ رب کو پسند آیا؟ تو سب ایک ہی بات کہیں گے، اللہ والوں سے دوستی کی تھی، اللہ والوں سے پیار کیا تھا، اللہ والوں سے محبت کی تھی۔ تو اگر کتا اللہ والوں سے محبت کرے، جنتی ہو جائے، ہم انسان بھی اللہ والوں سے پیار کریں تو ہم کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی شرک کر رہے، شرک کر رہے، قرآن کو پڑھنا
کتے نے کون سا شرک کیا تھا؟ ہاں قرآن تو پڑھ، کتے نے کون سا شرک کیا تھا جس کی بنا پر وہ جنت میں جا رہا ہے؟ آج ہمیں مشرک کہتے ہو، قبر پجوا کہتے ہو، کہتے قبر میں جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، نادان کتے سے پوچھنا، کتا بھی تو پنجوں کے بل بیٹھا تھا نا، سبحان اللہ۔ ادا کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوبوں کی بارگاہ کا جو ادب کرتا ہے، جو مؤدب ہو جاتا ہے، جو باادب ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہم قرآن میں فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک چیز اور، کتنے سال تک وہ لوگ وہاں پر سوئے رہے؟ 309 سال تک، الگ الگ روایت، 300 سال تو پر سب کا اتفاق، 3 صدی تک سوئے رہے۔ جب اٹھے تو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کم لبسنا، کہا ہم لوگ کتنا سوئے، کتنے دیر یہاں پہ رہے؟ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، قرآن کہتا کہ ایک دن یا ایک دن سے کم کچھ گھنٹے ہم لوگ یہاں رہے ہوں گے۔ کیا کہا؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، پھر میں بار کہہ رہا ہوں، کل کوئی یہ نہ کہتے حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے، چاہو تو سورہ کہف اٹھا کے دیکھ لو۔ کیا کہا؟ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن سے کم کچھ ساتھ کچھ گھنٹے ہم لوگ یہاں پہ رکے ہوں گے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب وہ لوگ غار کے اندر آئے، 3 صدی تک وہاں پر رہے، اگر ہم آپ میں سے کوئی بھی کسی غار کے اندر چلے جائیں، 8 دن کے بعد ہمارے کپڑے وہی رہیں گے جس طریقے سے ہم گئے تھے، اسی حساب سے رہیں گے۔ 100 سال اگر ہمیں غار کے اندر رہ جائیں تو ہمارے کپڑے ویسے رہیں گے، اس کے چیتھڑے بھی نہیں ملیں گے۔ ملیں گے کیا بھائی؟ 100 سال تک اگر آدمی غار کے اندر رہے تو کپڑے کے چیتھڑے ملیں گے کیا؟ بولو نا بھائی میرے، ملیں گے کیا؟ نہیں ملیں گے نا۔ 300 سال تک رہے، کتنے سال تک؟ بولو نا میرے بھائی زور سے، 300 سال تک رہے، اور 300 سال کے بعد جب اٹھے تو پوچھے نا کم لبسنا، کتنے سال کتنے دن تک ہم یہاں پہ رہے، کتنے ٹائم یہاں پہ رہے؟ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم۔ اب مجھے بتاؤ اگر 300 سال تک وہاں پر رہے تو کپڑوں کے چیتھڑے ہو جانے تھے، کپڑے ختم ہو جانے تھے، کپڑے پھٹ جانے تھے، بال سفید ہو جانے تھے، اگر کالے بال تھے سفید ہو جانے تھے، چہرے کی جو جلد ہے جھڑیاں پڑ جانی تھی، ہے نا بھائی، ہڈیاں کمزور ہو جانی تھی 300 سال تک۔ مگر جب اٹھے تو کیا کہا؟ کتنے دن سوئے بھائی؟ کتنی دیر تک رہے بھائی؟ تو کیا کہا؟ ایک دن یا ایک دن سے کم۔ پتا یہ چلا کہ 300 سال تک وہاں رہنے کے بعد نہ ان کے کپڑوں میں کچھ کمی آئی، سوچے نا زور سے، نہ ان کے کپڑوں میں کچھ کمی آئی، نہ بالوں میں کمی آئی، نہ کھالوں میں کمی آئی، نہ رہن سہن میں۔ اس لیے اگر کپڑے جھڑ جاتے تو کہتے ایک دن تھوڑی رہے ہوں گے، کتنا گزرا ہوگا، کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، چتھڑے اڑ گئے، بال سفید ہو گئے، یہی تو کہتے نا۔ نہیں، بہت دن گئے ہوں گے، مگر سنیں اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک نہ صرف اپنے ولیوں کو زندہ رکھا، اپنے ولیوں کے جسم سے جو چیزیں ٹچ ہو گئی، جو چیزیں مس ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں بھی زندگی عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ دماغ عقل ذرا دوڑائیں، میری بات کو اکیلے میں تنہائی میں سوچے، وہ لوگ بھی سوچے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں میرے دوست، سنیوں کو برا بھلا کہنے والوں، پہلے سوچو قرآن پڑھو، کیا کہا تھا قرآن میں؟ یہی کہا تھا نا، لبسنا یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن سے کم سوئے تھے، ایک دن میں بال سفید ہو جائیں گے، اب کپڑے کے چتھڑے اڑ جائیں گے، مگر قرآن کہتا ہے 300 صدیاں، مفسرین اکرام کے 300 صدیاں، 300 سال سے زیادہ کا عرصہ وہاں پہ رہے، مگر نہ کپڑے میں کچھ تبدیلی آئی، نہ بدن سے کچھ بدبو آئی، اللہ اکبر، نہ بال سفید ہوئے، نہ کھال میں کوئی کمی آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے طفیل ان چیزوں میں بھی زندگی پیدا فرما دی، سبحان اللہ۔
اور وہ کتا آئے ہائے 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 سبحان اللہ، وہ کتا وہ بھی تو 300 سال تک وہاں پہ تھا نا، 300 سال تک تھا نا بھائی کتا بھی وہاں پہ۔ کتا ہمارے یہاں کا 300 سال جیتا ہے کیا؟ بولے نا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اگر زندگی دے رہا ہے تو اپنے محبوب بندوں کو دینا، اولیاء کو دینا، مگر نہیں، کہا جو جو محبت کرے گا، جو جو محبت کرے گا میرے نیک بندوں سے، میں اس کے اندر بھی تازگی اور بالغی پیدا فرما دوں گا۔ وہ 300 سال تک رہے، کپڑوں میں جان پیدا ہو گئی، کتے میں جان پیدا ہو گئی۔ آج اللہ والے سے جو بھی جڑتا ہے وہاں وہ لوگ جڑے، وہاں کپڑا جڑا، وہاں جب کتا جڑا، جان پیدا ہو گئی۔ آج اللہ والے قبر میں آرام فرما ہے، جو وہاں جاتے ہیں قبر میں رہ کر کے ان کو فیض پہنچاتے رہتے ہیں۔ ارے جب کتے کو زندگی مل سکتی ہے، بے جان کپڑے کو زندگی مل سکتی ہے، انسان وہاں جائے تو ان کے وسیلے سے اللہ اس انسان کے عمر کو بڑھا نہیں دے گا؟ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جا رہا، سمجھ میں نہیں، ٹائم اتنی جلدی گزر، آگے 1 بجے سے پہلے تقریر شروع کرتے ہیں پھر بھی ٹائم جلدی ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھائی کیا بولے کیا رکھیں، بہت ساری چیزیں لے کے آتے ہیں، آنے میں معلوم چلتا ہے کہ بھائی سب ہو ہلہ میں ختم ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ دعوت فکر ہے۔ وہ لوگ جو تانا کشی کرتے ہیں، وہ لوگ جو نئی نئی باتیں لے کر کے آتے ہیں، بہت ساری چیزیں میرے پاس بولنے کے لیے، ہزاروں احادیث مبارکہ، سینکڑوں احادیث مبارکہ اولیاء اللہ کے تعلق سے ہیں۔ کس کس کو حدیثیں بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ، پہلے قرآن سے ہی سمجھتے ہیں نا، پہلے قرآن سے ہی سمجھتے ہیں نا، بعد میں ایسے بیان کریں گے، کیونکہ آج تو لوگ حدیثوں کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں، بھائی یہ ضعیف ہے، اس کے راوی برابر نہیں، یہ فلاں ہے، یہ دھماکہ ہے۔ اب قرآن کو تو ضعیف نہیں کہہ سکتے نا، ہاں بھائی قرآن کو تو ضعیف نہیں کہیں گے نا کہ قرآن کے میں کچھ ضعیف ہے، کچھ راوی اس میں صحیح نہیں ہے۔ ارے قرآن تو سبحان اللہ نازل رب نے کیا اپنے محبوب پر، سبحان اللہ، اور کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اب جو شک کرے، ہاں بھائی جو شک و شبہ کرے جائے گا نا، ہاں بھائی تو اب شک کی کوئی گنجائش رہی نہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ والوں سے کتا دوستی کر رہا ہے، جنتی ہو رہا ہے، کتا دوستی کر رہا ہے، زندگی مل رہی ہے، کتا دوستی کر رہا ہے، کتے کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائے کہ جانور اگر دوستی کر لے تو اس کا ذکر قرآن میں آئے، وہ جنت میں جائے، تو ہم کیسے نہ اللہ والوں سے محبت کریں، کیسے نہ اللہ والوں سے پیار کریں، کیسے نہ اللہ والوں سے محبت کریں۔ کتے کو زندگی مل رہی ہے، جب کتے کو اللہ والوں کے ذریعے سے زندگی مل رہی ہے تو جن کے ذریعے سے زندگی مل رہی ہے ان اللہ والوں کی زندگی کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے یہاں ہوا، دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے یاول میں خواجہ مسجد کے پاس جو قبرستان ہے، اسی قبرستان میں ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے حاجی یعقوب سیٹھ صاحب اور ہمارا ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ تو قبر جب کھودی گئی، مجھے ظفر سر نے بتایا، کچھ لوگوں نے بتایا، جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبر کھودی گئی تو ان کے قبر کے بازو میں آپ کے یاول کے ہی کسی استاد تھے، وہ جو پڑھاتے لوگوں کو درس دیتے تھے، ان کی قبر تھی۔ تو قبر کھودتے کھودتے ان کی قبر بھی کچھ کھود دی گئی، تو دیکھا کہ ان کا جو کفن تھا ویسے ہی تھا جیسا کہ ان کو آج سے 80-90 سال پہلے دفن کیے تھے۔ میں کہیں اور کی بات نہیں کروں گا، ادھر ادھر بات لوگ فالتو بولتے رہتے، بیکار جھوٹ باتیں کرتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے یاول کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے نہیں تو آپ بزرگ لوگ ہیں، حاجی صاحب وغیرہ ہیں، ظفر صاحب وغیرہ، ان سے آپ پوچھ لیجئے گا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جب جو ہے قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کا قبر بھی تھوڑا سا کھل گیا، تو کفن ویسے کا ویسے ہی تھا جیسا کہ 80-90 سال پہلے، ان کا نام بھی مجھے بتایا گیا، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، 80-90 شمسو استاد ہے نا، اللہ اکبر کے شمسو استاد، آج سے 80-90 سال پہلے ان کو دفن کیا گیا تھا، کفن بھی ویسے کا ویسا تھا جیسا
جیسا کہ 80 سال پہلے دفن کیا گیا تھا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے نا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے میں کتاب تو کوئی دکھا نہیں سکتا آپ کو، میں جھوٹ بول سکتا ہوں بھائی، آپ کو میرے اوپر یقین نہ ہو آپ دوسرے لوگوں سے پوچھ لیں، ایک نہیں 10 گواہ ہوں گے۔ اور سرکار فرماتے سبحان اللہ کہ تم لوگ دنیا میں گواہ ہو، تم لوگ دنیا میں گواہ ہو، جس کے بارے جو گواہی پیش کرو اللہ قبول فرما گا تمہاری گواہی کو۔ تو میں جھوٹ بول سکتا ہوں، میری بات کو آپ تسلیم نہ کریں اور لوگوں سے پوچھیں، مجھے تو نام بھی معلوم نہیں تھا، ابھی لوگوں نے کہا شمس استاد، سبحان اللہ، کیا نیک کام کیے ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ والوں کی یہی تو بات ہے۔ ایک شمس استاد اگر دین کی دعوت دے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اولیاء اللہ سے جوڑے، تو وہ بھی کامیاب ہے۔ پھر غوث اعظم کے کیا کہنے، سبحان اللہ، غریب نواز کا کیا کہنے، سبحان اللہ، جن کے دست اقدس پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، ان کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آج خادم حسین ندوی کا جنازہ آپ لوگوں نے دیکھا، اللہ اکبر، وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر، اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے کنٹروورسی پیدا کرنے کی، کیا ضرورت ہے وہابیوں سے دور رہنے کی، کیا ضرورت ہے یہ سب تقریر کرنے کی، کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی۔ خادم حسین ندوی سے پوچھے نا، ساری زندگی ناموں سے رسالت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، قربان کر دیا، عزت رسول کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا، تو کیا حاصل ہوا، کیا سبق ملا، کیا حاصل ہوا، کیا چیزیں ملی یہ کہ جب دنیا سے گئے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ لوگ ان کی یاد میں روتے تڑپتے رہ گئے۔ یہ دنیا میں انعام ہے، یہ دنیا میں انعام ہے عزت رسول پر مرنے مٹنے کا، یہ دنیا میں انعام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا حاصل ہوگا، آج وہ لوگ جو ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں، ادھر بھی ہاں ہاں ادھر بھی ہاں ہاں، کیا ضرورت ہے، صرف آپ اصلاحی تقریر کیجئے، نماز کی بات کیجئے، دین کی بات کیجئے۔ وہ لوگ دیکھیں نا، نماز کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب، وہ نماز کی دین کی بات اس لیے کرتے ہیں ان کے پاس اللہ والے جو نہیں ہیں، ہاں بھائی ان کے پاس نہیں ہے نا، ارے ہیرے ہمارے پاس ہے تو ہم ہیرو کا ذکر کریں گے، ہیرے ہمارے پاس ہے، ہیرو کا ذکر کریں گے، جن کے پاس جو ہوگا اسی کا ذکر کرے گا۔ ہمارے پاس غوث ہے، ہم غوث کا ذکر کریں گے، ہمارے پاس خواجہ ہے، ہم خواجہ کا ذکر کریں گے، ہمارے پاس مجدد ہے، ہم مجدد کا ذکر کریں گے۔ تو جن کے پاس جو ہوگا اسی کا ذکر کرے گا، اور ہمارے پاس سرکار کی محبت ہے تو سرکار کی محبت کا ذکر کرتے ہیں۔ سن لیں، ایسے ہی نہیں کہا حضرت سرکار نے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اگر ایمان چاہتے ہو تو جو جان ایمان ہے ان کی عزت میں مرنے مٹنے کا حوصلہ پیدا کر لو۔ جس دن تمہارے اندر جان ایمان کے لیے مرنے مٹنے کا حوصلہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، انشاءاللہ تمہارے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی نظر آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شمس استاد، اللہ اکبر، ان کا کفن 90 سال سے ویسے کا ویسا ہے۔ جب شمس استاد کا کفن 90 سال سے ویسے کا ویسا ہو سکتا ہے تو غوث اعظم کیسے مر کے مٹی مل جائیں گے؟ بھائی غوث اعظم کیسے مر کے مٹی مل جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کو شمس استاد کو جو خیرات ملی ہے وہ غوث اعظم کے وسیلے سے تو ملی ہے، تو غوث اعظم کے صدقے تو ملی ہے نا۔ اور جن کو صدقہ دیا جائے، جو صدقہ لے وہ زندہ ہے، ان کے کفن میں کوئی تغیر نہیں ہے، تو جو صدقہ دے رہا ہے ان کے کفن میں تغیر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے ان ہنجاروں کی باتوں میں نہ آئیے، اللہ والوں سے پیار کیجئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔
حضرات بہت ساری باتیں کہنے کی تھی اور بیان بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اگلے جمعہ سے آپ ذرا جلدی آنے کی کوشش کیجیے، میں بھی ذرا جلدی آؤں تاکہ جلدی سے گفتگو شروع ہو۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں سرکار غوث اعظم کے تعلق سے، کیونکہ میں نے ابھی غوث اعظم کے تعلق میں بولا ہی نہیں ہے۔ ایک فرمان سن لیں، یہ فرمان اصلاح کے لیے ہے۔ اب تک جو ہماری ہوئی بات وہ عقائد کی اصلاح تھی، اب جو بات ہو رہی ہے وہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہے۔ اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ سرکار غوث اعظم کو ہم لوگ مانتے ہیں نا، مانتے ہیں؟ سرکار غوث اعظم کا فرمان ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں جب تک تمہارے اندر غصہ اور غرور باقی ہو تب تک تم اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کرو۔ کیا فرمایا غوث اعظم نے؟ جب تک تمہارے اندر غصہ اور غرور موجود ہو اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کرو۔ آج ہمارے اندر غصہ ہے، قرآن کہتا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصہ کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کا فرمان بھی دیکھیں نا، سبحان اللہ، فرمان پہ عمل بھی ہونا ضروری ہے نا۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے اندر غصہ اور غرور، یہ دو چیزیں، نوجوانوں تم میں غرور ہے غرور؟ آج تو سوچتے ہیں اگر تھوڑی سی اناکانی ہو جائے، وہ مجھے فون نہیں کرتا تو میں کیا کروں، تو اس کو فون کروں؟ وہ ہوگا اپنے گھر کا، میں ہوں اپنے گھر کا، وہ کیا مجھے کھلا رہا ہے، وہ مجھے کچھ دے رہا ہے، کیوں میں نیچے جھکوں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ مگر آپ کو نہیں پتا جو سب سے پہلے مل لیتا ہے اللہ نیکیوں کا اضافہ اس کے اعمال میں فرما دیتا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ غرور ہے، بڑے لوگ ہم پیسے والے ہم پیسے والے ہو گئے، اب غریبوں کا رشتہ نہیں کریں گے، کیوں؟ ہماری حیثیت کا ہے ہی نہیں، ہماری حیثیت کا ہے نہیں ہے، کیوں کریں گے؟ غرور ہے۔ تم نیک کیسے ہو سکتے ہو؟ نیک لوگوں میں شمار کیوں کرتے ہو؟ یہ میں نہیں کہتا، میرے غوث فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ میرے غوث کا فرمان ہے۔ غوث کے عاشقوں، غوث کے چاہنے والوں، غوث کا فرمان ہے جب تک تمہارے اندر غصہ اور غرور موجود ہو اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار۔ اگر ہمارے اندر غرور نہیں ہے تو غریبوں کی رشتہ داری کیوں نہیں ہے؟ غریبوں کی رشتہ داری کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر غرور نہیں ہے تو پھر دعوت میں غریبوں کو بلاتے کیوں نہیں ہے؟ امیروں کی دعوت کیوں ہوتی ہے؟ اگر آج ہمارے اندر غرور موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے ہم غریبوں کو ستاتے کیوں ہیں؟ ان کے مال کو ہڑپتے کیوں ہیں؟ اگر غرور نہیں ہے تو ساری چیزیں کیوں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر غرور موجود ہے، اور جب تک غرور رہے گا نیک آدمی کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے واللہ، قرآن مجید میں، واللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پسند اسے فرماتا ہے جو عاجزی کرتا ہے، اور عاجزی کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، یہ دیکھتا ہے اس کی لڑکی نیک دیندار ہے کہ نہیں ہے، اس کے اخلاق بہتر ہے یا نہیں ہے، یہ نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے، یہ شریعت کو فالو کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھا تو پھر میں سمجھوں گا، ہم سمجھیں گے کہ آپ کے اندر سے انا ختم ہو چکا ہے، غرور ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر غوث پاک کا لنگر کرتے ہو، غوث پاک کے نام سے فاتحہ کرتے ہو، ایثار کرتے ہو، غوث سے پیار کرتے ہو، تو غوث کے فرامین پر، فرمان پر بھی عمل کرو۔ اپنے آپ کو نیک لوگوں میں اسی وقت شمار کرنا جب تمہارے اندر سے غصہ اور غرور ختم ہو جائے، غصہ اور غرور ختم ہو جائے۔ آج ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، بات آگے بڑھ گئی انشاءاللہ پھر کبھی، کیونکہ فرامین تو اتنے غوث پاک کے 400 علماء سرکار غوث پاک کے علم کو، فرامین کو لکھا کرتے تھے روزانہ، سبحان اللہ، آئے ہائے، یہ میرے غوث کا علم ہے۔ انشاءاللہ سرکار غوث پاک کے علم کے تعلق سے آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم حاصل کرتا گیا کہ میں قطبیت کے مقام پر پہنچ گیا، سبحان اللہ۔ تو علم بھی حاصل کرو نوجوانوں،
علم بھی حاصل کرو، ہر فرمان پر عمل کرو، سرکار غوث پاک کے علم بھی حاصل کرو. تو یہ ساری چیزیں اصلاح معاشرہ پر تھی، ان پر ہمارا عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور عقائد کی جو اصلاح ہوئی ہے اس پر بھی عمل کرنا ہمارا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ولیوں سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے کو غلطی ہو گئی ہو خدا قدر جبار اپنے حبیب کو سے معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.